الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق، محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک اللہم
صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وہ عرش کے چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں وہ عرش کے چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں اے زندگی گوار ہے میں غلام رسول ہوں معزز حاضرین محترم سامعین حضرات علماء کرام عزیز نوجوان ساتھیوں گوٹھ گل محمد حاجاڑوں میں میری پہلی مرتبہ حاضری ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سجایا گیا یہ پروگرام یہ گڈجانی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ حضرات اور میں آقا کی محبت دلوں میں لیے اپنا وقت نکال کر اس پروگرام میں شریک ہوئے میں دعا گو ہوں کل قیامت کے دن اللہ میری اور آپ کی جنت میں ملاقات نصیب فرمائے نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے کتاب وہ ملی جو تمام کتابوں کی سردار ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی پیغمبر آئے ان کی امتیں آئیں اللہ نے تمام امتوں میں تجھے اور مجھے سردار امت بنا دیا نبی اعلیٰ کتاب اعلیٰ تو اور میں امتی اعلیٰ سونے نبی کے پاک زبان نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں پہچان لوں گا یہ امتی ہے میرا ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر میں خود سونا نبی اسے جنت میں داخل کروں گا نبی بھی اعلیٰ نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم بھی اعلیٰ گوٹ والو آدم صفی اللہ ضرور آئے نوح نجی اللہ ضرور آئے ابراہیم خلیل اللہ ضرور آئے یوسف شعیب دانیال ضرور آئے موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ ضرور آئے لیکن توجہ کرنا تمام نبی آئے آ کر جاننے کے لیے تیرا میرا سونا آیا ہمیشہ کے لیے محبت سے سبحان اللہ آواز بلند سبحان اللہ پاکستان ہندوستان کا میچ ہو پاکستانی کرکٹر چھکا مارے گونگے کی بھی آواز نکلتی ہے سبحان اللہ تمہاری خدا کے قرآن پر سبحان اللہ نہیں نکلتی آقا کی شان پر سبحان اللہ نہیں نکلتی محبت سے سبحان اللہ آواز بلند سبحان اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت سے سبحان اللہ آقا کے سچے غلام کہیں سبحان اللہ سونے نبی کے سچے دیوانے کہیں سبحان اللہ قرآن کے متوالے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ
آدم صفی اللہ ضرور آئے، نوح نجی اللہ ضرور آئے، یوسف شعیب دانیال ضرور آئے، 1,24,000 نبی پیغمبر ضرور آئے، لیکن آقا کی سیرت سننے آنے والوں مبارک تمام نبی آئے آ کر جانے کے لیے، تیرا اور میرا سونا نبی آیا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کا قرآن میں رب کے قرآن کی عظمت پر قربان، کھولو تو صحیح اللہ کے کلام کی تلاوت کرو تو صحیح۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ گوڈ گل محمد ہزاروں والوں، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند نہیں تھے، سورج نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، فلک نہیں تھا، عرش نہیں تھا، کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، زمین نہیں، زمان نہیں، مکی نہیں، مکہ نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، فلک نہیں، کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ اس کائنات کو اٹھانے سے پہلے، بنانے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں تمام رب نبیوں کی روحوں کی گرجانی بلائی۔ اجلاس بلانے والا اللہ، اس میں شریک ہونے والی انبیاء کی ارواح، اور جس کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا، یہ کانفرنس سجائی گئی، یہ گرجانی بلائی گئی، وہ ذاتی اقدس ہے حضرت محمد الرسول اللہ کی۔ محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے اور آپ نے درود پڑھا، کیا پڑھا ہے؟ سب سے افضل، سب سے بڑا، سب سے مبارک درود جو میں اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ سب سے ننڈا اور چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی سونی زبان نے ارشاد فرمایا، آسمان سے جبریل امین تشریف لائے کہ آقا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، تباہ اور برباد ہو جائے وہ آدمی جس محفل میں آپ کا نامی اس میں گرامی آئے، آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ آقا فرماتے میں نے کہہ دیا آمین۔ محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبی پیغمبروں کی ارواح جمع خطاب اللہ پاک نے کیا۔ ذرا وہ موقع سوچ، خطاب کرنے والے اللہ، خطاب سننے والی انبیاء کی ارواح، جس کے لیے خطاب کیا گیا وہ ذات اقدس ہے تیرے اور میرے نبی کی۔ گوٹ والوں پنی سمجھ آ گئی، دکان سمجھ آ گئی، کارخانہ سمجھ آ گیا، مال ملکیت سمجھ آ گئی، گوٹ شہر سمجھ آ گیا۔ سونے نبی کی عظمت کب سمجھ آئے گی؟ سونے نبی کا مقام کب سمجھ آئے گا؟ نبی وہ ملا جو تمام نبیوں سے اعلیٰ، تمام نبیوں سے افضل ہے، تمام نبی پیغمبروں کی ارواح جمع۔ خطاب اللہ پاک نے کیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ فرمایا وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا۔ وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، میرے سونے کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ آج جو وعدہ کرے گا میں اللہ اسی کے سر پر تاج نبوت اڑاؤں گا۔ وعدہ لینے والا اللہ، وعدہ دینے والی انبیاء کی ارواح۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کہا وعدہ کرو، عہد و میثاق دو، میرے سونے کا استقبال کرو گے، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، سب سے بعد میں آئے گا۔ تمام نبی پیغمبروں نے کہا مولا جب سب سے آخر میں آئے گا، سب سے بعد میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا،
ہم استقبال کیسے کریں گے؟ نصرت و اکرام کیسے کریں گے؟ رب نے کہا وعدہ تم کرو، انتظام میں خود خالق کے کائنات کروں گا۔ محبت سے سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ۔ کہا وعدہ تم کرو، انتظام میں خود خالق کے کائنات کروں گا۔ تمام نبی پیغمبروں کی ارواح نے یک زبان ہو کر کہہ دیا، کہنے لگے قولو اقررنا، قولو اقررنا۔ الہی وعدہ کرتے ہیں، عہد و میثاق دیتے ہیں، تیرے سونے کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قول فجہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ میرے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اللہ بھی گواہ ہو گیا۔ انہوں نے وعدہ کیا، عہد و میثاق دیا، میرے سونے کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ میں نے کہا نبی وہ ملا جو آج سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا۔ گوٹھ والوں، کائنات میں اللہ نے کوئی چیز نہیں بنائی، آدم صفی اللہ بنائے۔ آدم صفی اللہ جنت میں رہتے ہیں، حضرت حوا کو اللہ نے آدم صفی اللہ کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ آدم صفی اللہ کی نگاہ پڑی، حیران رہ گئے۔ حضرت حوا کے قریب آئے، اللہ نے کہا آدم حوا کو ہاتھ لگانے سے پہلے حوا کا حق مہر ادا کر۔ کہا الہی سونا دو، کہا نہیں نہیں، چاندی دو، کہا نہیں نہیں، ہیرے جواہرات دو، کہا نہیں نہیں، دودھ مکھی کی نہریں حوا کے حق مہر میں دے دو۔ فرمایا آدم سونا نہیں، چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، دودھ مکھی کی نہریں نہیں، بلکہ آدم میرے سونے نبی پر، آخری نبی پر، امام الانبیاء پر، فخر موجودات پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھ دے۔ ادھر تو درود پاک پڑھے گا، ادھر حوا کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو کہا بیٹے شیش، جب بھی کوئی پریشانی آئے، دکھ درد آئے، مصیبت آئے، آخری نبی پر، سونے نبی پر درود پڑھنا۔ ادھر تو درود پڑھے گا، ادھر تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور گوٹھ والو، اگر نبی کی محبت میں سچا عاشق اس کائنات میں کوئی ملے گا تو وہ میرے اکابر علماء دیوبند ملیں گے۔ مدارس دینیہ، توجہ ہے؟ اردو سمجھ آ رہی؟ مدارس دینیہ سب سے زیادہ ملک میں اکابر علماء دیوبند کے ملیں گے۔ ختم نبوت کے لیے قربانیاں سب سے زیادہ میرے اکابر علماء دیوبند کی ملیں گی۔ پوری دنیا میں جہاں سے سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے کیا گیا سفر اور کیا گئی محنت میرے اکابر علماء دیوبند ملیں گے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں اگر داڑھی اور پگڑی والے علماء ملیں گے، علماء دیوبند کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے نمائندے ملیں گے۔ پوری دنیا میں اگر کوئی سچا عاشق رسول نظر آئے گا وہ اکابر علماء دیوبند نظر آئیں گے۔ اس قرآن کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارتا نظر آئے گا وہ میرے اکابر علماء دیوبند نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ
قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا سید حسین احمد مدنی، سید عطا اللہ شاہ بخاری، اور توجہ کرنا یہاں حضرت بیر والے، حضرت حالیجوی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں امروٹ والے، پورے سندھ میں جہاں نظر دوڑاؤ گے یہ بزرگ اللہ والے وہ نظر آئیں گے جنہوں نے آقا کی محبت، خدا کے قرآن کی خدمت میں اپنی زندگیاں ختم کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے کہا، بیٹے شیش، جب بھی کوئی پریشانی آئے، دکھ درد آئے، مصیبت آئے، تو سونے نبی پر درود پڑھنا، تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ میرے اکابر علماء دیوبند نے لکھا ہے، توجہ ہے، صبح درود پڑھو، شام درود پڑھو، ہر وقت درود پڑھو۔ جو بانا اور بانی، عورت اور مرد آقا کی ذات پر درود پڑھتا ہے، اللہ اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا فرماتے ہیں۔ درود پڑھو، لیکن وہ پڑھو جو حضرات صحابہ کرام نے پڑھا ہے۔ درود پڑھو، لیکن وہ پڑھو جس کا حکم سرور کائنات نے دیا ہے۔ درود پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن وہ پڑھو جو حضرات صحابہ کرام نے پڑھا ہے۔ توجہ کرنا، ایمان ہے میرا، کتب، ابدال، غوث، پیر جتنے گزرے ہیں وہ میرے سر کے تاج ہیں۔ یہ کتب، ابدال، غوث، پیروں نے جو راستہ دکھایا وہ راستہ یہی ہے کہ اللہ کی توحید ہو، نبی کی اطاعت ہو۔ اگر دو کام کرو گے جنت کے 8 دروازے اللہ تم پر کھول دے گا۔ آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، آقا کے دادا کا کیا نام تھا؟ حضرت عبد المطلب۔ جب سے یہ ٹچ موبائل آیا پوری قوم ٹچا ٹچ، پوری قوم۔ برابر کا آدمی جسے نظر نہیں آتا کراڑا ہے، ہوٹل پر بیٹھتا ہے، برابر میں کوئی جوان فیس بک چلاتا ہے، یہ کراڑا بھی کہتا ماں بھی فیس بک ہے، میسنجر ہے، ٹویٹر ہے۔ مولوی صاحب پوری دنیا میری جیب میں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ موبائل، یہ ٹیکنالوجی، فیس بک، ٹویٹر، میسنجر کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، گوڈ گل محمد والو، جب تک خدا کے قرآن کی غلامی نہیں ملے گی نجات نہیں ملے گی۔ جب تک آقا کی غلامی اختیار نہیں کرو گے نجات نہیں ملے گی۔ نجات چاہتے ہو خدا کے قرآن کا دامن تھام لو، نبی کی غلامی اختیار کر لو، اللہ دنیا اور آخرت بنا دے گا۔ حضرت عبد المطلب گھر تشریف لائے، آ کر آپ کی دادی سے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں۔ تھک گئے میرا خیال، مجھے لگ رہا ہے تھک گئے ہیں آپ۔ جو نہیں تھکے وہ کہیں سبحان اللہ، جو نہیں تھکے وہ کہیں سبحان اللہ۔ آپ کی دادی نے پوچھا کیوں؟ کہا جیسے بیت اللہ سے چلتا ہوں عجیب و غریب خوشبو آتی ہے۔ ہماری بہو آمنہ ہے بھی بیوہ، خوشبو بڑی استعمال کرتی ہے۔ عورت کا اتنی خوشبو لگانا اچھا نہیں، تو عورت ذات ہے، اسے کہے اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کرے۔ آپ کی دادی نے حضرت آمنہ کو بلایا، فرمایا بیٹی آمنہ ادھر آ۔ حضرت آمنہ تشریف لائیں، کا بیٹی میں جانتی ہوں تو اونچے حسب نسب والی ہے، لیکن ہم بھی بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، تیرے ابا شکایت کر رہے ہیں اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کر۔ جب آپ کی دادی نے یہ بات کہی حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میری اماں کیا کبھی میں بازار گئی ہوں؟ کہا نہیں نہیں۔ کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی بات بتاؤ مجھے دیوانی کہو گے، اگلی بات بتاؤ حیران رہ جاؤ گے، اگلی بات بتاؤ پریشان ہو جاؤ گے۔ گوٹھ والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، کھڑے لگانے والوں، زمین بننے کا کام کرنے والوں، اس نبی کا ذکر کر رہا ہوں جس
नबी के लिए अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, ये कायनात सजाई। कहा सोने अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता मैं ये कायनात ना सजाता। वो सोना नबी है जिसके लिए अल्लाह का कुरान कहता है वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। ये वो सोना नबी है जिसके लिए अल्लाह का कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। ये वो सोना नबी है जिसके लिए अल्लाह का कुरान कह रहा है वलसौफ़ युतीका रब्बुका फतरज़ा। ये वो सोना नबी है जिसके लिए अल्लाह का कुरान कह रहा है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ये वो सोना नबी है जिसके लिए अल्लाह का कुरान कह रहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर। ये वो सोना नबी है जिसके लिए अल्लाह का कुरान कह रहा है यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये वो सोना नबी है जिसके लिए अल्लाह का कुरान कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सैयदा आमना कहती है मेरी अम्मा तुम खुशबू पर हैरान हो, मेरे अब्बा तुम खुशबू पर हैरान हो। अगली बात बताओ मुझे दीवानी कहोगे, अगली बात बताओ हैरान रह जाओगे, अगली बात बताओ परेशान हो जाओगे। कहने लगी मेरी अम्मा तुम्हें क्या बताओ मेरे साथ क्या मामला बना हुआ है। मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हूँ, मेरे पाँवों के नीचे जितने पत्थर आते हैं वो तमाम के तमाम मोम होते चले जाते हैं। कहने लगी मेरी अम्मा तुम खुशबू पर हैरान हो, मेरे अब्बा तुम खुशबू पर हैरान हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं कुएं पर जाकर खड़ी हो गई, अभी डोल डालने का इरादा करती हूँ, मैंने डोल डाला नहीं, कुएं का तमाम पानी कुएं के मुंह पे आ जाता है। कहने लगी मेरी अम्मा रात को तुम्हें भी गर्मी लगती है, मुझे भी गर्मी लगती है। इधर मुझे गर्मी लगी एक नहीं सैकड़ों औरतें मुझे शरबत पिलाया करती हैं, सैकड़ों औरतें मुझे पक्का जला करती हैं। ये चांद मुझे सजदा करता है, ये सितारे मेरे सामने झुका करते हैं, ये शजर हजनवन मुझे सलामी दिया करते हैं। इसलिए मेरी अम्मा तुम्हारा कमाल नहीं, मेरा कमाल नहीं, अहले अरब का कमाल नहीं, अहले अजम का कमाल नहीं, बल्कि ये तो नए आने वाले मेहमान की बरकत है। बाबा दे बुलंद सुभान अल्लाह, बाबा दे बुलंद सुभान अल्लाह। कोई जबान खामोश न रहे, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बाबा दे बुलंद सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मिलकर कहे सुभान अल्लाह। किसी ने खबर दी अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर में पोता पैदा हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए, देखकर हैरान रह गए। सारे हुजरे में आका की रोशनी फैली हुई है, सारा हुजरा मुनव्वर और रोशन है। घरवाली बड़ी हैरान, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान। सैयदा आमना कहती है मैंने कहा देखो अल्लाह ने लाल दिया है, देखो अल्लाह ने पीटा दिया है। सैयदा आमना कहती है मैंने निगाह मारी, मैं हैरान रह गई। पैदा होने वाला बच्चा सजदे की हालत में था। सैयदा आमना कहती है मैंने कहा अल्लाह ने लाल दिया, अल्लाह ने बेटा दिया, देखो तो सही। सैयदा आमना कहती है मैं हैरान रह गई। पैदा होने वाले बच्चे ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई हुई थी। सैयदा आमना बड़ी हैरान है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान है, आपके दादा बड़े हैरान है, आपकी दादी बड़ी हैरान है, सैयदा आमना बड़ी हैरान है। यहाँ जमा होने वालों सैयदा आमना कहती है जो ही मेरा लाल पैदा हुआ गुस्ल देने की जरूरत ना थी, नहलाने की जरूरत ना थी, मेरे पूरे हुजरे में रोशनी थी। मुझे कैसर और किसरा के महलात के किंगरे गिर गए, फारस की चलती हुई आग बुझ गई, महलात के शाम के महलात नजर आए, इसलिए कि वो आ गया जो दुनिया को अमन देगा। मोहब्बतें बांटने वाला आ गया,
بچھڑے ہوں کو ملانے والا آ گیا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا آ گیا، بے کسوں کو اپنا کہنے والا آ گیا، وہ آ گیا جس کے آنے کے بعد پھر کسی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ تیرے اور میرے نبی آئے، پھر آپ کے آنے کے بعد کسی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ آپ کی دادی بڑی حیران، آپ کے دادا بڑے حیران۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد، محبت سے کہو صلی اللہ، فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا نبی بھی سونا ملا، نبی پر قرآن بھی سونا ملا۔ آج آپ کے ہاں حافظ رب نبات حاجانوں نے یہ پروگرام سجایا ہے، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ ایسی میں ایک پروگرام میں گیا، مدرسے کا محتمم 6 سال کی بچی میرے سامنے لایا، کہنے لگا سر پر دوپٹہ اڑا، یہ پورے قرآن کی حافظہ ہے، پورے قرآن کی حافظہ۔ میں نے اس سے کہا حقیقت ہے مذاق ہے؟ کہنے لگا تو امتحان لے سکتا ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا تھا، بچی اگلی آیت خود پڑھتی تھی، میں دوسری آیت پڑھتا تھا، بچی اگلی آیت خود پڑھتی تھی۔ میں نے پوچھا کب آئی؟ کہنے لگا 1 سال پہلے آئی۔ 1 سال میں 6 سال کی بچی کے سینے میں پورا خدا کا قرآن محفوظ۔ پورا ملک رو رہا ہے، زینب کے ساتھ ظلم کیا، کسی نے کالا منہ کر کے مار کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر عزتوں کی حفاظت چاہتے ہو اس خدا کے قرآن کو سینے سے لگا۔ عزتوں کی حفاظت چاہتے ہو بچے اور بچی کو خدا کا قرآن پڑھو، لاؤ اس طرف۔ میرے آقا کی سونی زبان نے ارشاد فرمایا لوگوں 2 چیزوں کی ضمانت تم دو، جنت کی ضمانت میں سونا نبی تمہیں دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا سرور کائنات رحمت والے نبی نے لوگوں 2 چیزوں کی ضمانت تم دو، ایک جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے، ایک جو 2 رانوں کے درمیان میں ہے۔ زبان کی ضمانت تو دے، شرمگاہ کی ضمانت تو دے۔ آقا نے فرمایا جنت کی ضمانت میں سونا نبی تجھے دیتا ہوں۔ بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، صبح سے لے کر شام تک میڈیا پر یہی صورتحال ہے، نیٹ پر یہی صورتحال ہے۔ تباہ نہ کرو، معاشرے کو برباد نہ کرو، اس خدا کے قرآن کی روشنی سے گھروں کو منور کر دو۔ یہاں جمع ہونے والوں اس اللہ کے کلام میں آدم صفی اللہ کا ذکر ملے گا، نوح نجی اللہ کا ذکر ملے گا، اس اللہ کے قرآن میں ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نام کے لیے آگ میں چلے گئے، اس خدا کے قرآن میں ملے گا۔ فرعون کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو اللہ نے راستہ بنا کر دیا، اس خدا کے قرآن میں ملے گا۔ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی، آسمان سے پتھر برسے، چہرے تبدیل کر دیے گئے، اس خدا کے قرآن میں ملے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم قرآن پر ایمان نہ لائے، قرآن کا تم نے قرآن گھروں میں نہ لائے، زندگیوں میں نہ لائے، میں تمہیں ختم کروں گا، دوسروں کو لاؤں گا جو اس خدا کے قرآن پر عمل کیا کریں گے۔ یہ مدارس دینیاں ضمانت ہیں اس بات کی توجہ کرنا کہ آنے والی نسل کا عقیدہ، آنے والی نسل کا نظریہ، آنے والی نسل کا عقیدہ، اس کی حفاظت ہو، آنے والی نسل کا بچاؤ ہو۔ دوستو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پورے ملک کے طول و عرض میں نے ابتدا میں عرض کیا میرے اکابر علماء دیوبند جن کی ساری زندگیاں اس محنت پر خرچ ہو گئی کہ یہ انسان، یہ اللہ کے نبی کا امتی، یہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ پڑھنے والا جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ ان جلسوں کا کانفرنسوں کا مدارس دینیہ کا اصل مقصد ہی یہ ہے توجہ کرنا کہ آنے والی نسل کو بچایا جائے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے نماز کی پابندی کرے گی انشاءاللہ۔ پورا مجمع وعدہ کرے بچوں کو خدا کے قرآن کی روشنی سے ان کے قلوب منور کرے گے انشاءاللہ۔ مدارس دینیہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ قرآن جو زندگیوں میں انقلاب لاتا ہے، جو زندگیوں کو تبدیل کر دیا کرتا ہے، یہ وہ قرآن جس سے اندھیر دل منور اور روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ برادر حافظ رم نواز حاجانوں اور پوری جماعت دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آقا کی سچی غلامی نصیب۔ حافظ منظور صاحب، اللہ رب العزت حافظ منظور صاحب اور پوری جماعت کی زندگیوں میں خیر اور برکت نصیب فرمائے۔ یہ پروگرام کا اہتمام کیا، اللہ مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ میں اس لیے حاضر ہوا کہ یہاں کی حاضری کل قیامت کے دن انشاءاللہ نجات کا سبب بنے گی۔ استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا میر محمد میرک صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔